بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے گردے کی سوزش، جس کو کہ میڈیکل ٹرمنالوجی میں نیفرائٹس کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں یہ دیکھتے ہیں کہ گردوں کے اندر سوزش کیوں پیدا ہوتی ہے اور اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، کیسے آپ اپنے گردوں کو تندرست رکھ سکتے ہیں، یعنی گردوں کی حفاظت آپ کیسے کر سکتے ہیں، اور گردوں کا ہماری باڈی کے اندر فنکشن کیا ہوتا ہے۔ تو ان سارے سوالوں کا میں جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں آپ کو۔ ناظرین، سب سے پہلے کہ باڈی کے اندر جو دو گردے ہوتے ہیں، ان دونوں گردوں کا کام کیا ہے، فنکشن کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے، کیوں قدرت نے یہ ہماری باڈی کے اندر بنائے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے، یہ کیا کام کرتے ہیں، اور جب ان میں کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے گردے جو ہیں وہ تندرست نہیں رہے۔ تو ناظرین، گردے جو ہیں ان کا کام ہے بلڈ کو صاف کرنا، فلٹر کرنا۔ دو گردے ہر شخص کی باڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور ایک گردے کے اندر 10 لاکھ فلٹر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور دوسرے گردے میں 10 لاکھ فلٹر، تو اس طرح یہ 20 لاکھ فلٹر جو ہیں یہ گردوں کے اندر ہوتے ہیں۔ اور یہ سارے فلٹر جو ہیں، ایک فلٹر ایک یونٹ ہوتا ہے، اور اس کو میڈیکلی جو ہے وہ نیفرون کہتے ہیں۔ یہ گردہ جو ہے اس کا بیسک یونٹ یا بنیادی اکائی، اس کو نیفرون کہتے ہیں۔ تو نیفرون کے اندر جب سویلنگ ہو جاتی ہے، جب سوزش ہو جاتی ہے، تو اس بیماری کو نیفرائٹس کہتے ہیں، یعنی گردوں کی جو سوزش ہے اس کو نیفرائٹس کہتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتی ہے، گردوں کے اندر سوزش کیوں ہوتی ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ گردے جو ہیں ان کا فنکشن کیا ہے، باڈی میں ان کی ذمہ داری کیا ہے، یہ کیا کام کرتے ہیں۔ تو یہ جو فلٹر جن کو میں نے نیفرون کہا ہے، یہ بلڈ کو جو ہے وہ فلٹر کرتے ہیں۔ بلڈ جو ہے ہارٹ اسے پمپ کرتا ہے، اور وہ بلڈ جو ہے وہ چکر لگاتا ہے گردوں میں بھی 24 گھنٹوں میں جاتا رہتا ہے، اور فلٹر ہوتا رہتا ہے، پھر واپس آتا رہتا ہے۔ وہ رینل آرٹری کے ذریعے بلڈ جو ہے وہ گردوں کے اندر داخل ہوتا ہے، اور رینل وین کے ذریعے جو ہے وہ باہر نکلتا ہے۔ تو جب گردوں کے اندر بلڈ جاتا ہے اور اس کو یہ جو نیفرون ہے یہ اس کو فلٹر کرتے ہیں، یہ چونکہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ اب ان کا گردوں کا جو مین کام ہے، سادہ الفاظ میں اگر میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ ویسٹ پروڈکٹ جتنی بھی ہیں باڈی کے اندر، یعنی آپ نے جب کوئی چیز کھائی اور پھر میٹابولزم کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے، سارا دن جو ہے وہ میٹابولزم کا عمل باڈی میں ہوتا ہے، اور جو چیزیں آپ کھاتے ہو وہ میٹابولائز ہوتی ہیں، یعنی ہضم ہوتی ہیں، اور ویسٹ پروڈکٹ ہر چیز کا جو ہے وہ بنتی ہے۔ تو ویسٹ پروڈکٹ جتنی ہوتی ہیں ان میں کچھ تو سٹول کے ذریعے سے، یعنی پخانے کے ذریعے سے وہ آؤٹ ہو جاتی ہیں، اور باقی جو ویسٹ پروڈکٹ باڈی کے اندر رہ جاتی ہیں وہ یورین کے ذریعے، یعنی پیشاب کے ذریعے سے وہ جسم سے آؤٹ ہو جاتی ہیں، اور آپ کی اور میری باڈی جو ہے یہ صاف ستھری رہتی ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی بھی کوئی ویسٹ پروڈکٹ ہو تو اس کو آؤٹ کرنا یہ گردوں کی ایک ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری گردوں کی یہ ہے کہ جتنی بھی ڈرگز باڈی کے اندر چلی جاتی ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، نقصان دہ ہوتی ہیں، ان ڈرگز کو بھی آؤٹ کرنا، خارج کرنا، یہ بھی گردوں کا کام ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی ٹاکسن چیزیں، یعنی زہریلی چیزیں باڈی کے اندر چلی جاتی ہیں جو کہ خون کو بھی زہریلا کر دیتی ہیں اور ہمارے لیے نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ ساری زہریلی چیزیں جو ہیں ان کو جسم سے آؤٹ کرنا یہ بھی گردوں کی ذمہ داری ہے، یہ بھی گردوں کا یعنی فنکشن ہے۔ تو اس کے علاوہ گردے جو ہیں یہ باڈی کے اندر جو واٹر ہوتا ہے اس کی جتنی مقدار چاہیے ہوتی ہے اسے بیلنس مقدار میں رکھتے ہیں، باقی جو زیادہ ہوتا ہے اسے آؤٹ کرنا،
اور جتنا کہ واٹر چاہیے ہوتا ہے باڈی کے لیے، ہر وقت رہنا چاہیے، اس کو بیلنس میں یہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سالٹ ہوتے ہیں باڈی کے اندر پائے جانے والے سالٹ جو ہیں، ان کا بھی بیلنس رکھنا گردوں کا کام ہے، گردوں کی یہ ذمہ داری ہے۔ منرل جتنے ہیں ہماری بلڈ کے اندر جو پائے جانے والے منرل، ان کو بیلنس میں رکھنا یہ بھی گردوں کا فنکشن ہے۔ اب منرل کیا ہے، ان کی ایگزامپل میں آپ کو دوں، جیسے کیلشیم، بلڈ کے اندر کیلشیم کی مقدار کو نارمل رکھنا، پوٹاشیم کی مقدار کو نارمل رکھنا، بیلنس رکھنا، اسے نہ کم ہونے دینا یا نہ زیادہ ہونے دینا۔ اسی طرح سے فاسفورس جو ہے اس کو بیلنس رکھنا، یعنی نہ زیادہ ہونے دینا اور نہ ہی کم ہونے دینا، بیلنس میں رکھنا، یہ ذمہ داری ہے گردوں کی۔ اسی طرح پوٹاشیم جو ہے اس کو بیلنس رکھنا، نہ ہی ہمارے بلڈ میں پوٹاشیم کا لیول ہائی زیادہ ہو جائے وہ بھی نقصان دہ ہے، لو ہو جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہے، تو اس کو بیلنس میں رکھنا یہ بھی گردوں کا کام ہے۔ اس کے علاوہ گردے جو ہیں بلڈ پریشر کو بھی نارمل رکھنے میں ان کی ڈیوٹی ہے، یعنی یہ بھی کام ان کا ہے کہ ہمارا بلڈ پریشر لو بھی نہیں ہونے دیتے، ہائی بھی نہیں ہونے دیتے۔ کس طرح سے کہ یہ ہارمون جو ہے اس کو بیلنس میں رکھتے ہیں، اور ہارمون کا بیلنس رکھنے سے بلڈ پریشر جو ہے، خاص کر کے ایڈرینل گلینڈ ہے کڈنیز کے اوپر، تو وہ جو ہارمون ریلیز کرتا ہے وہ بلڈ میں جاتا ہے، اس سے یہ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ان کی موٹی موٹی جو ذمہ داری ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور اگر گردے خراب ہو جائیں کسی وجہ سے تو پھر یہ جو ذمہ داریاں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر سکتے اپنی ڈیوٹی۔ اور گردوں میں اگر انفیکشن ہوتی ہے اور کوئی ٹاکسن کی مقدار اگر بڑھ جاتی ہے یا انفیکشن ہو جاتی ہے، یا پھر جو آٹو امیون سسٹم ہے اس کے فیل ہونے کی وجہ، یہ تین بڑی وجوہات ہیں، یعنی ایک ٹاکسن کی مقدار بڑھ جانا، دوسرا انفیکشن، اور تیسری وجہ آٹو امیون ڈس آرڈر جو ہے وہ ہو جانا۔ اس سے پھر گردے جو ہیں ان کے اندر سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ ان تین وجوہات میں سے کوئی ایک وجہ بھی ہو تو اس سے گردوں کے اندر سوزش جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور پانی کی مقدار گردوں کے اندر جو ہے وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی حالت جو ہے جب گردوں میں سوزش پیدا ہو تو اس کو آپ نیفرائٹس کہتے ہیں۔ تو اس کی پہچان آپ کو کیسے ہوگی، یعنی علامات کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کسی ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو ڈاکٹر بھی وہی علامات اس کی دیکھتا ہے اور اس کو پہچانتا ہے۔ تو گردوں میں اگر کوئی مسئلہ ہوگا، اگر کوئی سوزش ہوگی تو تین بڑی علامتیں ہیں جس سے کہ وہ مریض پہچانا جائے گا۔ ایک اس کا چہرے پہ سوزش ہوگی، دوسرے اس کے پاؤں پر سوزش ہوگی، اور تیسری اس کی ٹانگیں۔ تو ان تین جگہوں پر اگر سوزش مریض میں نظر آتی ہو تو اس سے ڈاکٹر پہچان جاتا ہے کہ اس کو گردوں کا کوئی مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، اور ٹیسٹ اس کا جو ہے گردوں کا وہ RFT ہے، رینل فنکشن ٹیسٹ۔ رینل کہتے ہیں گردوں کو، تو گردوں کے فنکشن کو ٹیسٹ کرانے کے لیے اسے RFT جو ہے یہ ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ اس میں لیبارٹری میں آپ جاتے ہیں، وہ تھوڑا سا بلڈ آپ کا لیتے ہیں اور اس میں یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ اس میں ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پوٹاشیم، سوڈیم، کیلشیم، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا بیلنس جو ہے وہ اس ٹیسٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ان کی مقدار زیادہ ہے یا کم ہے۔ تو منرل جتنے بھی ہیں، سالٹ جتنے بھی ہیں، اس کا اس ٹیسٹ میں پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر ٹیسٹ میں آ جائے کہ پروٹین زیادہ ہے یا البومن جو ہے وہ زیادہ ریلیز ہو رہا ہے، یا RBC جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، یعنی ریڈ بلڈ سیل جو ہیں وہ پیشاب کے راستے آؤٹ ہو رہے ہیں، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کے گردوں کے اندر کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہو گیا۔ یعنی گلومیرولس ایک خون کی نالیوں کا ایک گچھا ہے جو کہ گردوں کے اندر ہوتا ہے، ایک پیالہ نما ساخت ہے نیفرون کے اندر، جس پیالے کو کہتے ہیں باؤمین کیپسول۔ وہ ایک سائنٹسٹ تھا، اس کے نام سے وہ باؤمین کیپسول یعنی وہ پیالہ جو ہے، اس پیالے کے اندر ایک خون کی جو نالی گردے کے اندر داخل ہوتی ہے، جسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا بھی ہے کہ رینل آرٹری ہے،
وہ آگے جا کے ڈیوائڈ ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی خون کی نالیوں میں. جب وہ ڈیوائڈ ہوتی ہے تو انتہائی باریک جب وہ ہو جاتی ہے تو پھر ایک جگہ پر وہ گچھا بناتی ہے, اور اس پیالے کے اندر وہ مومن کیپسول جو ہے وہاں اس خون کی نالی کا گچھا بنتا ہے. اس گچھے کو کہتے ہیں گلومیرولس. تو گلومیرولس میں اصل خرابی ہوتی ہے جب پروٹین جو ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہوتی ہے پیشاب میں. پیشاب وہ لیک ہو جاتی ہے, یعنی جو بلڈ ویسلز ہیں اس میں سے لیک ہو کے وہ پیشاب میں آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طرح سے آر بی سی جو ہے وہ بھی وہاں سے لیک ہو کے پیشاب کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اصل خرابی ہوتی ہے اس گچھے میں جس کو کہ گلومیرولس کہتے ہیں, جس کی وجہ سے آگے یہ نیفرائٹس شروع ہو جاتا ہے. یہ سلسلہ جو ہے اگر اس کا صحیح طریقے سے علاج نہ کیا جائے اور یہ چلتا رہے تو اس سے آخر میں آ کے گردے فیل ہو جاتے ہیں. تو لہذا ان کا جو ہے جب یہ پتہ چلے تو ان کا علاج فوری طور پہ کروانا چاہیے, اور ہومیوپیتھک میں اس کا بہترین علاج موجود ہے. اگر ایسی صورتحال ہو تو آپ کسی اچھے کمپیٹنٹ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنی علامات اسے بتائیں, اور علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آپ کا بہترین علاج کرے گا. تو دوائیاں تو میں اس ویڈیو میں بتانے سے اس لیے قاصر ہوں کہ وہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی. میں کسی اگلی ویڈیو میں اس کی جو میڈیسن ہے وہ آپ کو بتاؤں گا. اس میں پریونشن آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ اپنے گردوں کی حفاظت کیسے کر سکتی ہو, کیسے آپ اپنے گردے جو ہیں ان کو بہتر رکھ سکتی ہو. تو اس میں آپ کو اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ کس طرح کا بدلنا پڑے گا, کیسا رکھنا پڑے گا, تو جس سے کہ آپ کے گردے جو ہیں وہ ٹھیک رہیں. تو اس میں ناظرین یہ ہے کہ کھانے پینے کی جتنی چیزیں آپ استعمال کرتے ہو اس میں آپ کو فیٹس والی چیزیں جو ہیں وہ استعمال نہ کریں اگر گردوں کا کوئی مسئلہ ہے, اور یہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ جو ہیں وہ استعمال نہ کریں, اور اسی طرح سے یہ جو فاسٹ فوڈ ہے اس سے آپ پرہیز کریں. تو پانی آپ اپنی مناسب مقدار میں وہ زیادہ آپ پئیں جس سے کہ گردوں کو فائدہ ہوگا. ایسی خوراک آپ استعمال کریں جس میں کہ سوڈیم کی مقدار کم ہو. سوڈیم یعنی یہ جو خوردنی نمک ہے, گھر میں جو نمک استعمال ہوتا ہے سوڈیم کلورائڈ ہوتا ہے, اس میں کلورین بھی ہوتی ہے, سوڈیم بھی ہوتا ہے. اگر گردوں کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ نمک کا استعمال بند کر دیں. اور اگر آپ کو گردوں کا کوئی مسئلہ شروع ہو گیا, یعنی یہ جو میں نے 3 علامتیں آپ کو بتائی ہیں, ان میں کوئی چہرے پر سوزش ہے, پاؤں پہ سوزش ہے, ٹانگوں پہ سوزش ہے, آپ یہ سمجھیں کہ گردوں کا کوئی مسئلہ ہے. اس کے پھر آگے ٹیسٹ بھی بتائیں وہ سارے کروا لیں. جب یہ ڈائگنوز ہو جائے کہ باقی آپ کو نیفرائٹس ہے, گلومیرولس نیفرائٹس, یعنی آپ کو سوزش ہے گردوں کی, یہ بیماری ڈائگنوز جب ہو جائے, پھر اس کے بعد کسی قسم کا یہ نمک ہے خوردنی, یعنی سوڈیم کلورائڈ گھر میں کھانے والا جو نمک ہے, اس کا استعمال آپ بند کر دیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کے ساتھ بلڈ پریشر کی بیماری ہے تو اپنے بلڈ پریشر کو ہر وقت جو ہے وہ مینٹین رکھیں. بلڈ پریشر آپ کا بڑھے گا تو گردوں کو نقصان ہوگا. تو بلڈ پریشر کا آپ فوری طور پہ اپنا علاج کرائیں, اور بلڈ پریشر سے بچنے کے لیے جو تدابیر ہیں وہ بھی اختیار کریں. یعنی بلڈ پریشر آئی ہو تو پھر بھی آپ نے نمک بند کرنا ہے, چکنائی بند کرنی ہے, پروٹین بند کرنی ہے, اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں آپ وہ کھانے پینے میں اپنے لائف سٹائل میں آپ انہیں کنٹرول کریں, کم کریں. اور پانی کی ایک مناسب مقدار جو ہے, پانی زیادہ پئیں تو اس سے گردوں کو فائدہ ہوگا. تو ناظرین یہ گردوں سے متعلق میں نے آپ کو کافی ساری انفارمیشن دی ہے. اگر آپ اس پہ عمل کریں اور اپنا لائف سٹائل اس قسم کا بنائیں کہ جس سے گردوں کو نقصان نہ ہو, تو انشاءاللہ آپ گردوں کے امراض سے, خاص کر کے نیفرائٹس سے, گردوں کی سوزش سے آپ بچے رہیں گے. اس کے بعد اگلی ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ گردوں کے اندر پتھری کیسے پیدا ہوتی ہے, اور وہ پتھری جو ہے وہ کتنی اقسام کی پتھری ہے, اور پھر اسی طریقے سے گردوں کی پتھری کا ہومیوپیتھک میں جو علاج ہے وہ بھی بتاؤں گا. پتھری کی اقسام بتانے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ بتاؤں گا انشاءاللہ اگلی کسی ویڈیو میں ہو. اس وقت تک مجھے اجازت دیں, اور اگر یہ انفارمیشن گردوں کے متعلق اچھی لگی تو اسے آپ شیئر کریں, دوسروں تک پہنچائیں. یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. بہت شکریہ, تھینک یو.